السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت لقمان سے ایک روز ان کے آقا نے کہا کہ آج ایک بکری ذبح کرو اور جو چیز اس کی سب سے زیادہ بری ہو وہ میرے پاس لاؤ۔ حضرت لقمان نے بکری ذبح کی، اس کے دل اور زبان کو آقا کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرے روز ان کے آقا نے پھر کہا کہ آج بھی ایک بکری ذبح کرو کہ جو چیز اس کی سب سے زیادہ اچھی ہو وہ لے کر آؤ۔ حضرت لقمان نے ایک بکری ذبح کی اور آقا کے سامنے پھر دل اور دماغ ہی پیش کر دیا۔ آقا نے وجہ دریافت کی تو بولے، یہ دونوں چیزیں بدترین بھی ہیں اور بہترین بھی۔ اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے زیادہ بری چیز اور کوئی نہیں، اگر یہ سنور جائیں ان سے زیادہ اچھی چیز اور کوئی نہیں۔ دل اور دماغ ان دونوں کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے، کیونکہ برائی کا منبع یہی ہے۔ اگر یہ بگڑ گئے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اگر یہ سنور گئے تو برکت ہی برکت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کے متعلق ارشاد ہے کہ بدن کا یہ ٹکڑا بڑی اہمیت رکھتا ہے، اگر یہ بگڑ جائے تو سارا بدن بھی بگڑ جاتا ہے، اور اگر یہ سنور جائے تو سارا بدن ہی سنور جاتا ہے۔ اور زبان کے متعلق ارشاد فرمایا، جو اس کی مجھے ضمانت دے، یعنی اسے قابو میں رکھنے کی اور غیر شرعی گفتگو سے باز رکھنے کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بس ہمیں دل اور زبان کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے اور انہیں اچھا بنانا چاہیے۔ ایک بار شکیہ صحابی مدینے آئے، دیکھا کہ ایک شخص کے گروہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ یہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے حدیث بیان کر رہے تھے۔ جب حدیث سنا چکے اور مجمع چھٹا تو انہوں نے اس سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیں جس کو آپ نے سنا ہو، سمجھا ہو، جانا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایسی ہی حدیث سناؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو کہا میں تم سے ایک حدیث بیان کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں بیان فرمائی تھی۔ اس وقت میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی تیسرا شخص نہ تھا۔ اتنا کہہ کر پھر زور سے چیخ ماری اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ افاقہ ہوا تو منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں بیان فرمائی تھی۔ وہاں میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہ تھا۔ یہ کہا اور چیخ مار کر غش کھا کر منہ کے بال گر پڑے۔ شکیہ صحابی نے تھام لیا اور دیر تک سنبھالتے رہے۔ ہوش آیا تو کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن جب اللہ بندوں کے فیصلے کے لیے اترے گا، سب سے پہلے 3 آدمی طلب کیے جائیں گے۔ عالم قرآن اللہ کی راہ میں مقتول اور دولت مند۔ پھر اللہ تعالیٰ عالم سے پوچھے گا کیا میں نے تمہیں قرآن کی تعلیم نہیں دی؟ وہ کہے گا ہاں اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اس پر عمل کیا؟ وہ کہے گا اللہ رات دن اسی کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کا خطاب دیں۔ چنانچہ خطاب دیا گیا۔ پھر دولت مند سے سوال کریں گے میں نے تجھے غنی کر کے لوگوں کے احتیاج سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں صلہ رحمی کرتا تھا، صدقہ دیتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ اس سے تیرا مقصد یہ تھا کہ تو فیاض اور صحیح کہلائے۔ اور لوگوں نے کہا پھر وہ جس کو اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کا دعویٰ تھا پیش کیا جائے گا، تو کیوں مار ڈالا گیا؟ وہ کہے گا تو نے اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا تھا، میں تیری راہ میں لڑا اور مارا گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو چاہتا تھا کہ دنیا میں جاری اور بہادر کہلائے۔
تو یہ کہا جا چکا، یہ حدیث بیان کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری 2 زانوں پر ہاتھ مار کر فرمایا، ابو ہریرہ، سب سے پہلے انہی تینوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔